ناظرین، یہ واقعہ ہے چار چہروں والے جھوٹے خدا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ حضرت الیاس علیہ السلام شام کے ایک شہر میں لوگوں کو اللہ کے تبلیغ دینے کے لیے بھیجے گئے۔ اس شہر کا بادشاہ ارجب تھا۔ یہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کو زبردستی بت پرستی کرنے کا حکم دیتا تھا۔ یہ لوگ چار چہروں والے ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ بت 20 گز لمبا تھا اور اس کو سونے سے بنایا گیا تھا۔ اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو کفر اور شرک کی دعوت دیتا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب لوگوں کو اس گناہ کے اندر مطلع دیکھا تو آپ نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ جب ظالم بادشاہ کو پتا چلا کہ حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی تبلیغ دے رہے ہیں تو اس نے آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ اللہ نے پہاڑوں، جانوروں اور دریاؤں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ آپ 10 سال تک انہی پہاڑوں میں رہے۔ ایک دن آپ نے اپنے ایک شاگرد کو اپنا خلیفہ مقرر کیا جو لوگوں کو بادشاہ سے چھپ چھپ کے اللہ کی تبلیغ کرتا رہا۔ 10 سال بعد ارجب ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ظالم بادشاہ اس بیماری میں کچھ دن رہا اور پھر مر گیا۔ ارجب کے مرنے کے بعد ایک نیا بادشاہ تخت پر بیٹھ گیا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ اس قوم نے اس چار منہ والے بت کے 400 جھوٹے نبی بھی بنائے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کو ارجب بادشاہ کے مرنے کی خبر ملی تو آپ ایک دفعہ پھر سے اس قوم کی طرف واپس آ گئے اور اس نئے بادشاہ کو بھی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ یہ بت جس کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارا خدا نہیں ہے۔ تو یہ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان 400 جھوٹے نبیوں کو ایک میدان میں بلایا جائے اور وہ تمام کے تمام اپنا اپنا صدقہ پیش کریں اور وہ اپنے خدا کو پکاریں، اور میں بھی اپنا صدقہ پیش کرتا ہوں اور میں اپنے اللہ کو پکارتا ہوں۔ جس کا صدقہ قبول ہوگا وہ حق پر ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے اس بات کو قبول کر لیا اور اس بت کے 400 نبیوں کو اکٹھا کر لیا۔ ان سب نے اپنا اپنا صدقہ پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ یہ لوگ اپنے جھوٹے خدا کو پکارتے رہے۔ اس زمانے میں جس کا صدقہ قبول ہوتا تھا اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمانوں سے ایک آگ آتی اور جس کے صدقے کو جلا کر راکھ کر دیتی اس کا صدقہ قبول ہو جاتا۔ ان جھوٹے نبیوں کے پکارنے سے نہ تو آسمان سے کوئی آگ آئی اور نہ ہی ان کے اس بت نے ان کی کچھ مدد کی۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنا صدقہ پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اسی وقت آسمان سے ایک آگ آئی اور آپ علیہ السلام کے صدقے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بادشاہ اور اس کی ساری قوم سجدے میں جھک گئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ یہ قوم آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہی۔ آپ نے ان کے 4 سروں والے جھوٹے خدا کے 4 سروں کو توڑ دیا اور اس طرح اس قوم میں بت پرستی کا خاتمہ ہوا۔ دوستو، ایسے ہی واقعات جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیج کو فالو کریں۔